السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچپن کی تلخیوں کے بارے میں، یعنی بچپن کے واقعات کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کا عنوان ہے بچپن کی تلخیاں۔ دوستو ایک ایسا شخص جسے بچپن میں ڈانٹا گیا ہو، بچپن میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہو اور اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا گیا ہو، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے تو اسے پھر اسی قسم کا تجربہ ہوتا ہے اور کئی بار اس سے محبت کے جواب میں ذلت ملتے ہیں اور اسے شدید دکھ پہنچتا ہے۔ اس طرح وہ شخص بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر وہ لوگوں کی طرف بڑھے گا تو لوگ اس کا خیر مقدم کریں گے یا نہیں۔ وہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوگا تو کیا دوسرا شخص بھی اسے دیکھ کر خوش ہوگا یا نہیں۔ اس طرح کے مختلف خیالات اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ چنانچہ جب ایک ایسا شخص جو دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہو، اچھے خیالات رکھتا ہو اور انہی جذبات کے تحت ان سے ملتا ہو، لیکن دوسرے لوگ اس کی قدر کرنے کے بجائے اس سے برا سلوک کرتے ہوں، تو وہ رفتہ رفتہ لوگوں سے بیزار ہو جائے گا اور جب اسے لوگوں سے ملنا پڑے گا تو اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائیں گی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے نفسیاتی امراض کے اسباب کے بارے میں۔ اپنی ذات میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور شرمیلے پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم نفسیاتی امراض کا سبب تلاش کریں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ ہمارا ذہن ایسی تمام باتوں کو جو تکلیف دہ ہوں یاد نہیں رکھتا، بلکہ جان بوجھ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ ان تکلیف دہ یادوں کو بلا دیا جائے۔ اس دبانے یا بھول جانے کے عمل کو ریپریشن کہتے ہیں۔ ہم ناخوشگوار یادوں کو دبا دیتے ہیں، انہیں اپنے شعور سے نکال کر تحت شعور کے تہخانے میں دفن کر دیتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذہن میں صرف وہ خیال رہیں، یعنی وہ خیالات رہیں جو خوشگوار ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اس تکلیف دہ واقعے سے ملتا جلتا ہو، جس کی یاد ہم نے اپنے تحت شعور میں دفن کر دی تھی۔ چنانچہ فوراً ہی ہمارا تحت شعور کروٹ لیتا ہے اور وہ تکلیف دہ احساس ابھرنے لگتا ہے جسے ہم نے دبا کر رکھا تھا۔ ایسی صورت میں اصل واقعہ تو یاد نہیں آتا، بلکہ اس واقعے کی وجہ سے ہم نے جو اذیت اور تکلیف محسوس کی تھی صرف اس کا احساس ابھرتا ہے اور ہمیں خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اسکول کے ایک نئے طالب علم ہیں۔ آپ کا استاد آپ سے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے سبق سنا۔ آپ کا استاد چڑچڑا اور ظالم ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظالم اور چڑچڑے استاد کو فر سبق سنا کر اسے خوش رکھیں۔ فر سبق سنانے کی خواہش آپ پر اتنا شدید غلبہ حاصل کر لیتی ہے کہ آپ میں ایک طرح کی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اور آپ نروس ہو جاتے ہیں۔ آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے اور آپ ہکلانے لگتے ہیں۔ سبق پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ہم جماعت ساتھیوں میں خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، یعنی خود کو کمتر سمجھتے ہیں۔ استاد آپ کو ڈانٹتا ہے اور آپ کو نالائق اور کم ذہن قرار دیتا ہے۔ آپ کے ساتھی آپ پر ہنستے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا استاد آپ کو امتحان میں فیل کر دے گا۔ چونکہ آپ کی ساری کائنات گھر اور اسکول پر مشتمل ہے، لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے اور آپ اس دنیا کے سب سے حقیر مخلوق ہیں۔ آپ کا ذہن اور نالائق ہے۔ یہ واقعہ ذہن کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک معمولی واقعہ ہے، لیکن آپ کے ننھے اور معصوم ذہن کے لیے اس واقعے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو یہ واقعہ بہت بڑا اور اہم محسوس ہوتا ہے۔ آپ کم سن ہیں، اس لیے واقعے کی حقیقت کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ ذہن اس طرح داستان کو بھولنا چاہتا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کے شعور سے تحت شعور میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بظاہر آپ اس واقعے کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کے تحت شعور میں اس کی یاد محفوظ رہتی ہے۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک روز اچانک آپ کو اپنا استاد دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ میں اس شخص سے کیوں خوف محسوس کیا کرتا تھا۔ اب آپ جوان ہو چکے ہیں۔ آپ کا پرانا استاد اب آپ کے لیے ایک عام شخص ہے۔ وہ آپ کو نہ تو ذلیل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن استاد کا وہ سلوک جو اس نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا تھا یقیناً آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس سلوک کی یاد آپ کے تحت شعور میں محفوظ ہے۔